السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ امریکی صدر اور مسلم حکمرانوں کی اہم ملاقات، غزہ میں امن قائم کرنے اور تعمیر نو کے منصوبے پر تبادلہ خیال۔ ترکی کے صدر اردوغان نے اقوام متحدہ میں اسرائیل کی غزہ میں نسل کشی کے مناظر دکھا کر عالمی ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ غزہ کا محاصرہ توڑنے جا رہے بحری قافلے پر ڈرون حملے، رابطے میں شدید خلل۔ راجا جی ٹائیگر ریزرو کی مسجد سیل، جنگلاتی قوانین کی خلاف ورزی پر کارروائی کا دعویٰ۔ ایرانی سپریم لیڈر کا امریکہ کے ساتھ براہ راست جوہری مذاکرات سے صاف انکار۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ غزہ پر تباہی کی جنگ کے 719ویں دن قابض طیاروں نے بے گھر افراد کے خلاف ایک اور قتل عام کیا ہے اور شہر کو تباہ کرنے اور اس کے لوگوں کو بے گھر کرنے کے منصوبے کے تحت نئے گھروں پر بمباری کی ہے۔ صبح سے خبر لکھے جانے تک 42 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ میں جاری بحران اور مسلم ممالک پر اسرائیلی حملوں کے بعد مشرق وسطیٰ میں پائی جا رہی بے چینی کے درمیان امریکی صدر نے مسلم حکمرانوں کے ساتھ ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں غزہ سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا، تاہم ابھی تک اس میٹنگ کے بارے میں کوئی تفصیلات شائع نہیں کی گئی، جس میں مصر، انڈونیشیا، اردن، پاکستان، قطر، سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات کے رہنماؤں نے شرکت کی۔ ذرائع کے مطابق اس منصوبے کے تحت عرب اور مسلم ممالک غزہ میں فوجی اور امن قائم کرنے کی کوششوں میں حصہ ڈالیں گے تاکہ اسرائیل واپس نکلے اور غزہ کی تعمیر نو اور عبوری منصوبوں کے لیے فنڈنگ حاصل ہو سکے۔ اس منصوبے میں فلسطینی اتھارٹی کی ممکنہ شمولیت تو ہے، لیکن حماس کو کسی بھی طور پر شامل نہیں کیا جائے گا۔ اور ترک صدر رجب طیب اردوغان کا کہنا تھا کہ میٹنگ کے نتائج سے خوش ہیں، ملاقات انتہائی مفید ثابت ہوئی ہے۔ دوسری جانب ترک صدر رجب طیب اردوغان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے زخمی اور معذور بچوں کی تصاویر دکھائیں۔ جنرل اسمبلی میں اپنے خطاب میں ترکیہ کے صدر اردوغان نے کہا کہ اسرائیل گزشتہ 23 ماہ سے غزہ میں ہر گھنٹے ایک بچے کو قتل کر رہا ہے۔ فلسطینی بچے اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن رہے ہیں۔ انہوں نے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والے ممالک کا شکریہ ادا کیا اور جنہوں نے اب تک تسلیم نہیں کیا ان سے گزارش کی کہ وہ جلد از جلد فلسطینی ریاست کو تسلیم کریں۔ وہیں امیر قطر نے اپنے خطاب میں اسرائیل کے دوحہ پر حملے کو بین الاقوامی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی اور ریاستی دہشت گردی قرار دیا۔ شیخ تمیم نے عالمی برادری کو خبردار کیا کہ قابض اسرائیل عرب دنیا کو اپنی مرضی کے زیر اثر لانا چاہتا ہے اور جو کوئی اس کی مخالفت کرے اسے یا تو دہشت گرد کہا جاتا ہے یا پھر یہودی مخالف۔ امیر قطر نے اپنے خطاب میں دو ٹوک موقف اپناتے ہوئے کہا کہ قطر نے ہمیشہ انصاف اور عالمی قوانین کی حمایت کی ہے اور آئندہ بھی غزہ میں جنگ بندی اور تنازعات کے پرامن حل کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ خطاب میں امیر قطر نے شام کے مستقبل، لبنان کے استحکام اور سوڈان میں جامع مکالمے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ وہ انڈونیشیا کے صدر نے کہا کہ ان کا ملک غزہ میں امن قائم رکھنے کے لیے پرامن فوجی دستے فراہم کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ مظلوم فلسطینیوں کے لیے امداد لے جانے والے پرامن گلوبل سموتھ فلوٹیلا، جو کہ بحری جہازوں کا قافلہ ہے، اس پر ڈرون حملے کیے گئے ہیں جبکہ دھماکوں کی آوازیں بھی سنی گئی ہیں۔ فلوٹیلا کے ترجمان کے مطابق پچھلے 24 گھنٹوں میں صرف ایک کشتی الما کے اوپر 15 سے زیادہ ڈرونز پرواز کرتے دیکھے گئے۔ اس دوران 13 دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، جس کے بعد رابطے کی نظام میں شدید خلل پیدا ہو گیا ہے۔ تاہم بیان میں یہ نہیں واضح کیا گیا ہے کہ اس سے کوئی جانی نقصان ہوا ہے یا نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل دانستہ طور پر جھوٹا پروپیگنڈا پھیلا رہا ہے تاکہ اس بیڑے پر ممکنہ حملے کو جواز فراہم کیا جا سکے۔ انہوں نے صاف کہا کہ اس قافلے پر کوئی بھی حملہ جنگی جرم تصور کیا جائے گا۔ بحری جہازوں کے قافلے پر آپ کو بتا دیں کہ 44 ممالک کے انسانی حقوق کے کارکنان، سیاستدان اور دیگر شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد سوار ہیں۔ اسرائیلی حکام نے فلوٹیلا کے خلاف ڈرونز، دھماکوں یا مواصلاتی مداخلت کے استعمال کی خبروں پر عوامی طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے، لیکن اسرائیلی حکام بار بار فلوٹیلا کے غزہ داخل ہونے پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔
تو G7 کے وزرائے خارجہ نے ایک بار پھر اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے اور زور دیا ہے کہ اسرائیل کو غزہ میں انسانی امداد کے لیے رکاوٹیں ختم کرنی چاہیے۔ G7 کے وزراء نے حماس کے 7 اکتوبر کے حملے کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا، لیکن 2 سال سے جاری اسرائیل کی جانب سے کی جا رہی نسل کشی کو کوئی نام نہیں دیا۔ البتہ عرب شراکت داروں کے ساتھ مل کر غزہ کی تعمیر نو اور اسرائیل فلسطین کے دیرپا امن کے لیے تجاویز پر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ کی حقوق انسانی کونسل کے 60ویں اجلاس میں ہندوستان نے پاکستان پر زبردست حملہ بولا ہے۔ ہندوستانی سفارتکار شتیش تیاگی نے پاکستان کو صاف صاف کہا کہ وہ جموں کشمیر کے ناجائز قبضے والے علاقے خالی کرے اور اپنی تباہ حال معیشت کو بچانے پر توجہ دے، جو کہ اس وقت لائف سپورٹ پر ہے۔ شتیش تیاگی نے کہا کہ پاکستان کو اپنی فوجی بالادستی ختم کرنی چاہیے، انسانی حقوق کی صورتحال بہتر بنانی چاہیے اور دہشت گردوں کو پناہ دینا بند کرنا چاہیے۔ انہوں نے پاکستان کو یاد دلایا کہ اس کے بھیجے دہشت گردوں نے اس سال پہلگام میں حملہ کیا اور دنیا اڑی اور ممبئی جیسے حملوں کو کبھی نہیں بھولے گی۔ ایودھیا میں 2019 کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد رام مندر تعمیر کر دی گئی اور خود وزیر اعظم نے اس کا سنگ بنیاد رکھا اور افتتاح بھی ہو گیا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں جا بھی رہے۔ مگر اسی سپریم کورٹ کے فیصلے کے دوران ایودھیا میں دھنی پور گاؤں میں سپریم کورٹ کے حکم کے تحت دی گئی مسجد کے لیے زمین پر اب تک ایک اینٹ بھی نہیں رکھی جا سکی ہے اور 5 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ ایودھیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے مسجد کے نقشے کو مسترد کر دیا ہے۔ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ مختلف سرکاری محکموں جن میں PWD، آلودگی کنٹرول بورڈ، سول ایوییشن، آبپاشی، ریونیو اور فائر ڈپارٹمنٹ شامل ہیں، ان کی جانب سے ضروری NOC نہ ملنے کی وجہ سے یہ فیصلہ لیا گیا ہے۔ RTI کے ایک جواب میں سامنے آیا ہے کہ مسجد ٹرسٹ نے پلاننگ اور انسپیکشن فیس کے طور پر 4 لاکھ روپے جمع کرا دیے تھے، لیکن اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ مسجد ٹرسٹ کے سیکریٹری اطہر حسین نے سوال اٹھایا ہے کہ جب سپریم کورٹ نے زمین دینے کا حکم دیا اور حکومت نے زمین الاٹ کر دی تو پھر محکمے NOC کیوں نہیں دے رہے اور نقشہ کیوں مسترد کیا جا رہا ہے؟ اب اس کو لے کر وہ سوال بھی اٹھنے لگے ہیں۔ راجہ جی ٹائیگر ریزرو کے اندر موجود مسجد کو سپریم کورٹ کے حکم کے بعد سیل کر دیا گیا ہے۔ فوریسٹ افسر کے مطابق اس مسجد کو پولیس کی موجودگی میں سیل کیا گیا اور باہر ایک وارننگ بورڈ بھی لگا دیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جنگلاتی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ یہ معاملہ اس وقت سرخیوں میں آیا جب جنگلاتی محکمے نے مسجد پر اعتراض کیا، جس کے بعد شدت پسندوں نے سپریم کورٹ میں عرضی دائر کی۔ عدالت نے حکومت کے موقف کو مانتے ہوئے محفوظ جنگلاتی علاقے میں تمام انسانی سرگرمیوں پر پابندی کا حکم دیا اور اس حکم پر سختی سے عمل درآمد کی ہدایت بھی دی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف ایک قانونی کارروائی ہے یا پھر عبادت گاہوں کو نشانہ بنانے کا ایک نیا سلسلہ نئے طریقے سے شروع ہو چکا ہے؟ مہاراشٹر کے مراٹھواڑہ خطے میں پچھلے 4 دنوں کی مسلسل بارش نے تباہی مچا دی ہے۔ اب تک کم از کم 5 افراد ہلاک ہو چکے ہیں اور سینکڑوں لوگ سیلابی پانی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ ریاستی کابینہ نے فوری راحت کے طور پر 2215 کروڑ روپے کی منظوری دی ہے تاکہ 41 لاکھ متاثرہ کسانوں کو مدد پہنچائی جا سکے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 2 دنوں میں 5.5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ زرعی زمین پانی میں ڈوب چکی ہے۔ ریاستی آفات انتظامیہ کے وزیر گریش مہاجن کا کہنا ہے کہ ایسی بارش پچھلے 50 سے 70 برسوں میں کبھی نہیں دیکھی گئی۔ دوسری جانب اپوزیشن نے اضافی امداد کا مطالبہ کیا ہے۔ NCP سربراہ شرد پوار اور ادھو ٹھاکرے نے مرکز سے خصوصی پیکیج کی اپیل کی ہے۔ ٹھاکرے نے کہا کہ ریاست کے لیے کم از کم 10,000 کروڑ روپے دیے جائیں۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہئی نے 2 ٹوک اعلان کیا ہے کہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر امریکہ سے براہ راست مذاکرات نہیں کرے گا۔ ایرانی سرکاری ٹی وی پر خطاب کرتے ہوئے خامنہئی نے کہا کہ امریکہ سے بات چیت کسی حل کا راستہ نہیں بلکہ ایک بند گلی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ کا مقصد ایران کی یورینیم افزودگی اور جوہری سرگرمیوں کو مکمل طور پر ختم کرانا ہے، جو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ یہ بیان ایسے وقت میں آیا ہے جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں تہران کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ایران کو کبھی جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ ادھر سلامتی کونسل نے ایران پر عائد پابندیوں میں نرمی کی مدت بڑھانے کی قرارداد کو مسترد کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ 2018 میں امریکہ نے اس معاہدے سے یک طرفہ طور پر علیحدگی اختیار کر لی تھی اور ایران پر دوبارہ سخت پابندیاں اس نے عائد کر دی تھی۔
کہ پاکستان میں حالات دن بدن سنگین ہوتے جا رہے ہیں. ملک خانہ جنگی کے دہانے پر کھڑا نظر آ رہا ہے. خیبر پختونخوا میں فوج کے فضائی حملوں میں 30 سے زیادہ افراد کی ہلاکت کے بعد شدید مظاہرے بھی جاری ہیں. اور اب بلوچستان سے خبر آ رہی ہے کہ صوبے بلوچستان کے ضلع کوئٹہ پشاور روٹ پر چلنے والی جعفر ایکسپریس کو ریموٹ کنٹرول بم سے اڑا دیا گیا ہے. دھماکے اتنے شدید تھے کہ ٹرین کی 5 بوگیاں پٹری سے اتر گئی. بلوچ علیحدگی پسند گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. گروپ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ اس حملے میں پاکستانی فوج کے کئی اہلکار ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. وہی تنظیم کے ترجمان نے وعدہ کر دیا ہے کہ یہ کارروائیاں بلوچستان کی آزادی تک جاری رہیں. ناظرین یاد دلاتے چلے کہ اس سال مارچ میں بھی بلوچستان لبریشن آرمی نے جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کر لیا تھا، جس میں 400 سے زائد افراد کو یرغمال بنایا گیا تھا. اس آپریشن میں پاکستانی فوج کے درجنوں اہلکار بھی مارے گئے تھے. تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں. ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. تو ناظرین اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.